بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ وزیر صنعت و تجارت نے قطر الجزائر بزنس کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے دونوں ملکوں کے مابین مضبوط تعلقات کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 1500 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 1,80,000 ہو گئی ہے۔ افغانستان میں عالمی سطح پر بحالی امن کی کوششوں کے باوجود تشدد کی کارروائیاں جاری ہیں، جن میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کم از کم 14 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اور انڈونیشیا کی بحریہ نے اعلان کیا ہے کہ اس کی آبدوست جو لاپتہ ہو گئی تھی غرق آب ہو گئی ہے اور اس میں سوار عملے کے 53 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ وزیر صنعت و تجارت علی بن احمد الکواری نے قطر الجزائر بزنس کونسل کے پہلے اجلاس میں شرکت کی ہے، جو ویڈیو کمیونیکیشن کے ذریعے منعقد ہوا۔ انہوں نے قطر اور برادر ملک جمہوریہ الجزائر کے درمیان مضبوط تعلقات کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ گزشتہ چند برسوں کے دوران دونوں ممالک کے مابین اقتصادیات اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون کو فروغ حاصل ہوا ہے۔ انہوں نے فروری سن 2020 میں صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی کے الجزائر کے دورے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس دورے سے دونوں ملکوں کے مابین تمام شعبوں، خاص طور پر اقتصادیات اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون کو مضبوط بنانے میں مدد ملی ہے۔ وزیر بلدیہ اور ماحولیات انجینئر عبداللہ بن عبدالعزیز بن ترکی السبعی نے کہا ہے کہ قطر موسمیاتی تبدیلیوں کے عوامل کا مقابلہ کرنے کے لیے مکمل سرکاری اسلوب پر عمل پیرا ہے اور ان عوامل کے تمام پہلوؤں کو پیش نظر رکھا جا رہا ہے۔ وہ ویڈیو کمیونیکیشن کے ذریعے موسمیات سے متعلق سربراہ کانفرنس کے موقع پر ایک ورچوئل اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ قطر دنیا کو مزید پائیدار بنانے کے لیے ملک کے اندر اور بیرون ملک بھرپور کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ حمد میڈیکل کارپوریشن HMC کے پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں صحت کی حفاظت اور بیماریوں پر کنٹرول کرنے کے شعبے کے ڈائریکٹر ڈاکٹر حمد الرمیحی نے کہا ہے کہ گزشتہ ہفتوں کے دوران عام لوگوں کی طرح بچوں میں بھی کرونا وائرس کے انفیکشن میں اضافہ ہوا ہے۔ ڈاکٹر الرمیحی نے جو وبائی امراض سے نمٹنے کے لیے قائم کی گئی قومی کمیٹی کے شریک چیئرمین بھی ہیں، بچوں میں انفیکشن کی سب سے نمایاں وجہ فیملی وزٹس بتائی ہے۔ انہوں نے والدین پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ گھروں سے باہر ماسک پہننے کے لیے بچوں کی حوصلہ افزائی کریں۔ انہوں نے یاد دلاتے ہوئے کہا ہے کہ قطر میں بچے ابھی تک کرونا وائرس کی ویکسین لینے کے اہل نہیں ہیں۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے 718 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ مزید 1500 کرونا وائرس کے مریض صحت یاب ہو گئے ہیں۔ نئے کیسز میں 553 کا تعلق لوکل کمیونٹی سے ہے، جبکہ 165 کا تعلق ان افراد سے ہے جو حال ہی میں بیرون ملک سے دوحہ واپس آئے ہیں۔ اب تک شفا یاب ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد 1,80,000 ہو چکی ہے۔ وزارت صحت نے ایک بار پھر کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کرنے کی اہمیت اور ضرورت پر زور دیا ہے۔ سامعین، دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عشاء کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ عالمی سطح پر بھارت کے ہاسپٹلز میں آکسیجن کی شارٹیج کی وجہ سے کرونا وائرس کے مریضوں کو انتہائی مشکل کا سامنا ہے۔ کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد اور اموات میں آج تیسرے روز بھی ریکارڈ اضافہ ہوا۔ آج ہفتے کے روز 3,46,786 نئے کیسز کے ساتھ 3 دنوں میں تقریباً 10 لاکھ کیسز ریکارڈ ہوئے ہیں۔ حکومت کا کہنا ہے کہ وہ زیادہ متاثرہ علاقوں میں سپلائی سے پہنچانے کے لیے ٹرینوں اور ہوائی جہازوں کو استعمال کر رہی ہے۔ آج بھارت میں کرونا وائرس سے 2,624 اموات ہوئیں، جبکہ کل جمعے کے دن اموات کی تعداد 2,263 تھی۔ پاکستان میں کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کے لیے حکومت نے فوج کی مدد حاصل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
ملک کے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ فوج قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کوششوں میں تعاون کرے گی۔ واضح ہے کہ عوام کی جانب سے لاپرواہی کا مظاہرہ کرنے اور احتیاط نہ کرنے کے نتیجے میں کرونا وائرس کے کیسز میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ اس لیے حکومت نے احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل درآمد کرانے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے لیے پولیس فورس کو فوج کا تعاون حاصل ہوگا۔ ادھر ایران کی حکومت نے ملک کے اندر کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے بھارت سے مسافروں کی ایران میں آمد پر پابندی لگا دی ہے۔ آج روس میں کرونا وائرس کے 8,828 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جن میں سے 2,541 کا تعلق دارالحکومت ماسکو سے ہے۔ چنانچہ کرونا وائرس کے آغاز سے لے کر اب تک روس میں وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 47,53,789 ہو گئی ہے۔ صحت کی عالمی تنظیم کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈرس ایڈہینم نے اپنے ایک حالیہ بیان میں کہا ہے کہ آنے والے مہینوں میں عالمی سطح پر کرونا وائرس کی وبا پر قابو پایا جا سکتا ہے، بشرطے کہ دنیا کے ممالک ضروری وسائل کی منصفانہ تقسیم کریں۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ آج اسرائیلی فوج نے غزہ کی پٹی میں حماس تحریک کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ کل رات سے بیت المقدس میں فلسطینیوں اور اسرائیلی فوجیوں کے مابین جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے۔ فلسطینی نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق غزہ کی پٹی کو اسرائیل کے علاقے سے الگ کرنے کے لیے لگائی گئی باڑ کے قریب فوجی ٹینکوں نے آج لگاتار گولے برسائے۔ اس کارروائی میں جانی اور مالی نقصان کی فوری تفصیلات دستیاب نہیں ہو سکیں۔ سوڈان کی حکومت نے خبردار کیا ہے کہ اگر ایتھیوپیا نے خرطوم اور قاہرہ حکومتوں کے ساتھ پہلے سے کسی معاہدے پر پہنچے بغیر دریائے نیل پر تعمیر کیے گئے میگا ڈیم میں پانی بھرنے کے منصوبے پر عمل کیا تو سوڈان ایتھیوپیا کے خلاف قانونی کارروائی کرے گا۔ سوڈان کے وزیر آبپاشی یاسر عباس نے کہا ہے کہ ایتھیوپیا نے ڈیم کے مسئلے پر بحث کرنے کے لیے سے فریقی سربراہی اجلاس بلانے کی دعوت مسترد کر دی ہے۔ پرامن اور مستحکم افغانستان کی اہمیت اور ضرورت کے پیش نظر ترکی، پاکستان اور افغانستان کے وزرائے خارجہ کی کل استنبول میں سہ فریقی ملاقات کے بعد ایک مشترکہ بیان جاری کیا گیا ہے، جس میں افغانستان کے اندر بحالی امن کے لیے مل کر کوششیں کرنے کے عزم کا اظہار کیا گیا ہے۔ ان ممالک کے وزرائے خارجہ کی ملاقات افغان امن عمل کے سلسلے میں 24 اپریل یعنی آج استنبول میں ہونے والی کانفرنس کے ملتوی کیے جانے کے بعد ہوئی۔ مشترکہ بیان میں تینوں ملکوں کے وزرائے خارجہ کی جانب سے افغان امن عمل کی اہمیت اور اس سلسلے میں درکار اقدامات کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے اور ایک پرامن اور مضبوط افغانستان کے حصول کے لیے کوششیں کرنے کا اعادہ کیا گیا ہے۔ مشترکہ بیان میں افغان امن عمل کے لیے قطر، ترکی اور اقوام متحدہ کی کوششوں کو سراہا گیا ہے۔ یاد رہے کہ استنبول کانفرنس میں جو آج ہونا تھی، طالبان نے شرکت سے انکار کر دیا تھا، جس کے بعد ترکی کے وزیر خارجہ نے اس کانفرنس کو رمضان کے آخر تک ملتوی کرنے کا اعلان کیا، تاہم اس کی نئی تاریخ کا ابھی تک اعلان نہیں ہوا۔ افغانستان میں عالمی سطح پر بحالی امن کی کوششوں کے باوجود تشدد کی کارروائیاں جاری ہیں اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران وہاں ان کارروائیوں کے نتیجے میں کم از کم 14 افراد ہلاک ہو جانے کی اطلاع ملی ہے۔ دارالحکومت کابل میں نامعلوم مسلح اشخاص نے فائرنگ کی 3 مختلف وارداتوں میں 4 پولیس اہلکاروں، ایک یونیورسٹی لیکچرار اور ایک سرکاری ملازم کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ آج جنوب مشرقی ایشیائی ملکوں کی ایسوسی ایشن آسیان کا میانمار کے بحران پر بحث کرنے کے لیے جکارتہ میں ہنگامی سربراہی اجلاس شروع ہو گیا، جس میں میانمار کے فوجی حکمران نے بھی شرکت کی۔ توقع کی جا رہی ہے کہ اجلاس میں میانمار کے عوام کے خلاف سیکیورٹی فورسز کی تشدد کی کارروائیوں کو فوری طور پر روکنے کا مطالبہ کیا جائے گا، جن کے نتیجے میں سینکڑوں مظاہرین ہلاک ہو گئے ہیں۔ جکارتہ میں آسیان کے لیڈروں کا یہ اجتماع بین الاقوامی سطح پر کی جانے والی پہلی کوشش ہے، جس کا مقصد میانمار کے بحران کا حل تلاش کرنا ہے۔ انڈونیشیا کی بحریہ نے اعلان کیا ہے کہ اس کی آبدوز جو لاپتہ ہو گئی تھی سمندر میں غرق ہو چکی ہے اور اس میں سوار عملے کے 53 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ فوج کے سربراہ نے کہا ہے کہ سمندر میں تیل کی چکناہٹ کی موجودگی اور جزیرہ بالی کے قریب سمندری علاقے میں آبدوز کے ٹکڑے اس بات کا ثبوت ہیں کہ وہ حادثے کا شکار ہونے کے بعد تباہ ہو گئی۔ آبدوز کے اچانک لاپتہ ہو جانے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔
اور بھارت کی ریاست اتراکھنڈ میں چین کی سرحد کے قریب ایک برفانی تودہ گرنے سے کم از کم 8 افراد ہلاک ہو گئے، تاہم تودے میں پھنسے ہوئے 384 لوگوں کو بچا لیا گیا۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر صنعت و تجارت نے قطر الجزائر بزنس کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے دونوں ملکوں کے مابین مضبوط تعلقات کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 1500 مریض صحتیاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 180,000 ہو گئی ہے۔ افغانستان میں عالمی سطح پر بحالی امن کی کوششوں کے باوجود تشدد کی کارروائیاں جاری ہیں، جن میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کم از کم 14 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اور انڈونیشیا کی بحریہ نے اعلان کیا ہے کہ اس کی آبدوز جو لاپتہ ہو گئی تھی غرق آب ہو گئی ہے اور اس میں سوار عملے کے 53 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ریڈیو قطر سے خبریں ختم ہوئیں۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں شیخ نور۔ مجھے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹو لگی ہوگی۔ اسی طرح قطر اپڈیٹ آتے رہنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل گپ شپ وتھ شیخ نور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ تھینک یو۔